18 نومبر 1987 یہ وہ دن ہے جس نے جنوبی ایشیا کے دو بڑے ممالک کو جنگ سے بچایا اور تقریباً 1.5 ارب انسان تباہی سے بچ گئے، بلکہ اس سے ایک رات پہلے تک جو امریکی صدر ریگن تھے وہ پوری رات سو نہ سکے۔ وہ پاکستان اور بھارت کے یعنی کہ حکومتوں سے رابطے میں تھے، اور ایک دن پہلے تک پاکستان اور بھارت کی فوجیں بارڈر پر تھیں۔ بھارت کی جو افواج تھیں وہ راجستھان سے لے کر پنجاب اور کشمیر تک جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی، مشقیں چل رہی تھیں، اور پاکستان کی بری، بحری اور ہوائی فوج بالکل تیار تھی۔ یوں سمجھے کہ جنگ تیار تھی، لیکن پھر 18 نومبر 1987 کا دن جب اس وقت کے سپہ سالار، جس پر دنیا بہت تنقید کرتی ہے، جنرل ضیاء الحق نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ اپنے جہاز پر بیٹھے اور نئی دہلی جا کر اتر گئے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ سیریز جاری تھی، اور انہوں نے بجائے بھارتی حکمرانوں سے ملنے کے وہ جے پور چلے گئے۔ ناظرین، جب وہ بھارت جا رہے تھے، جب وہ اچانک بھارت پہنچے، بھارت پہنچنے سے پہلے بلکہ 3 گھنٹے جب ان کے ایئرپورٹس کو، ان کی سول ایویشن کو، مختلف اداروں کو آگاہ کیا گیا، تو بھارت میں کھلبلی سی مچ گئی، ادارے چونک گئے، اور اس وقت جو ادھر کے وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی، وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار تھے، وہ اس چیز کے لیے آمادہ تھے کہ پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی اپوزیشن کو آگاہ کیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس عجیب و غریب صورتحال میں اس وقت کی ان کی اپوزیشن نے کہا کہ جب تمہارے گھر میں مہمان آ رہا ہے تو اس کو ملنا تو پڑے گا۔ تو بادل ناخواستہ راجیو گاندھی بھی ان کے ساتھ جے پور گئے، بلکہ واپسی پر بھی ملاقات کی۔ تو وہ ملاقات آج تک پاک بھارت تاریخ میں یاد رکھی جا رہی ہے، 18 نومبر 1987۔ ناظرین، اس دن جنرل ضیاء الحق نے نفسیاتی طور پر بھارت کو شکست سے دوچار کیا، کیونکہ بھارت حملے کے لیے تیار تھا۔ ایون کہ امریکی صدر رونالڈ ریگن کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ ہم حملے کے لیے تیار ہیں، اور پھر یہ پاکستان کو بھی اطلاع دی جا چکی تھی۔ لیکن ناظرین، یہ نفسیاتی حملہ، جب وہ میچ دیکھنے جے پور پہنچ گئے، واپسی آئے، تو جب ان کا آمنا سامنا ہوا راجیو گاندھی سے، تو انہوں نے راجیو گاندھی کو کہا، ہو سکتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان تباہ ہو جائے یا صفحہ ہستی سے مٹ جائے، نعوذ باللہ، لیکن مسلمان دنیا میں زندہ رہیں گے۔ اگر ہندوستان پر ہم نے بڑا حملہ کیا، لیکن ہندوستان اگر تباہ ہو گیا تو پھر پوری دنیا میں ہند مت کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے اپنی نیشن کو بچانے کا، ہند مت کو بچانے کا۔ تو ناظرین، اس وقت جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو سردیاں تھیں، اور راجیو گاندھی کو پسینہ آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا نفسیاتی اٹیک تھا کہ جے پور سے دلی، اور دلی سے پھر پاکستان آ گئے سپہ سالار، اور اس کے بعد بھارت نے، راجیو گاندھی نے اپنی فوجیں بارڈر سے ہٹا لی تھیں، صرف ایک نفسیاتی حملے، جو ایک کامیاب نفسیاتی حملہ تھا۔ ضیاء الحق سے 100 اختلاف، وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن یہ اس کا جو فیصلہ تھا، یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ جو اس خطے کو، یعنی کہ فوجیں تیار تھیں، اس خطے کو جنگ سے اس نے بچا لیا ایک فیصلے سے۔
تو ناظرین، اسی طرح کے مستند تاریخی واقعات دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔